والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام آسان رسول محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ ہے جاری حکومت تیری۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ جس کی آمد کا یہ پیغام صبا لائی ہے، پھول تو پھول ہے کانٹوں پہ بہار آئی ہے۔ کس کی آمد کیسی چمن آرائی ہے، پھول بکھرے ہیں گلستان میں بہار آئی ہے۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو۔ اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو، اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو۔ تمنا ہے قیامت میں کہ میں سب کچھ بھولوں، تمنا ہے قیامت میں کہ میں سب کچھ بھولوں، نام احمد کے سوا مجھے کچھ بھی یاد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کریم کی توفیق سے آج اس گھر کے اندر حضور نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ میلاد پاک، ذکر پاک، درود و سلام، حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کا یہ روحانی اجتماع پاک میلاد پاک منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ذکر کی برکت سے آج شاہد محمود بھائی ہمارے ان کی سنت نکاح کی ادائیگی اللہ تعالیٰ نے وہ وقت عطا کیا محمد اقبال صاحب کے اس گھر کے اندر حضرت قبلہ فقراء اور درویشوں کے ساتھ جن کی زندگی پر محبت رہی، یادگار اسلاف عاشق رسول حضرت قبلہ بابا جی فوجی غلام قادر صاحب، دیگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس کار خیر کے اندر جمع ہیں، جہاں سنت نکاح کی ادائیگی کے شکرانے کے اندر شکر کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو آشکار رسول یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شادیوں کے موقع پر کیا کچھ ہوتا ہے اور امت کس قدر نقصان کا سودا کر رہی ہے۔ آج بھی قبلہ بابا جی نے ان بچوں کو حکم دیا، سب نے قبول کیا کہ ہم اس رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ سنت نکاح کی برکت کے موقع پر ہم اس نبی کا ذکر کریں گے جس نبی نے پہلے سجدے کے اندر امت کو یاد کیا ہے، اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے رب نے اس سنت کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا کی، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کا اہتمام کیا جائے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے پہلے وہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے جو خوشی اور غمی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہے۔ یعنی غمی کے موقع پر تو ہر مسلمان کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی یاد کا اہتمام کرتا ہے،
قرآن پڑھتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے، شادیوں کے موقع پر آج امت مصطفیٰ خرافات، گناہ اور طرح طرح کے بےہودگیاں جو ہے ان کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ مسلمان جو ان مواقع پر بھی اس کے اللہ اس کے رسول کا یاد کا اہتمام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے صحابی رسول نے بتلایا کہ جب قیامت کا دہاڑا ہوگا تو سب سے پہلے جو لوگ جنت کی طرف بڑھ کر جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں خوشی ہو یا غمی ہو ہر موقع پر مدینے والے کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حضور کی محبت کا درس دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، الحمدللہ بابا حاجی فوجی غلام قادر صاحب، ان کے سارے برادران اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کا سلسلہ جاری کیا، اور آج بھی عرصہ دراز سے میرے مصطفیٰ کے ذکر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج اس گھر کے اندر حضور کے ذکر کی محفل سجی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج جس نبی کے ذکر کی محفل ہم سجا کر بیٹھے ہیں، آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے قرآن پاک کی طرف۔ تو میں قرآن پاک سے آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ ایک محفل آج اس گھر کے اندر حضور کی شان کی محفل ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے اس محفل کا اہتمام کس نے کیا؟ قرآن کریم پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 80 کے اندر اللہ کا فرمان ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے سونے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے سارے نبیوں کو جمع فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، فرمایا پیارے نبیوں جمع ہو جاؤ، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب بھی عطا کروں گا، حکمت بھی عطا کروں گا، اور نبوت بھی عطا کروں گا، اور ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا آخری نبی آ جائے، مدینے والا نبی آ جائے، آمنہ پاک کا نور نظر آ جائے، عبداللہ پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک آ جائے، عبد المطلب پاک کے گھرانے کا عظیم چشم و چراغ آ جائے۔ فرمایا جب وہ نبی آ جائے تو تم نے اپنی کتاب، اپنا کلمہ، اپنی شریعت، اپنی امت، اپنے دین کا جھنڈا، یہ سب چھوڑ دینا ہے، اور سب نے مل کر محمد مصطفیٰ کا نعرہ لگانا ہے، حضور کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ تو پیارے آقا کے سچے غلاموں، آج دیکھیں 1400 سال گزرنے کے بعد، یہ 44واں سال یعنی 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج اس دور کے اندر بھی ہم نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو سننا سب سے پہلے، اگر کبھی ذہن کے اندر آئے، کبھی دل و دماغ کے اندر سوچ آئے کہ اس نبی کا ذکر سب سے پہلے کس نے کیا ہے، تو قرآن کریم یہ بتلا رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کریم نے نبی پاک کے ذکر کی محفل کو قائم فرمایا۔ سب سے پہلے نبی کی شان کی محفل کو کس نے منعقد کیا؟ اللہ پاک نے۔ سب سے پہلے نبی پاک کی محفل، شان رسول کی محفل کس نے قائم کی ہے؟ یہ اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے کہ شان رسول کی پہلی محفل جو ہے وہ میرے رب نے قائم فرمائی ہے، اور پھر اس محفل کے اندر جو شان رسول ہے، جیسے ہم گنہگار آپ کو شان رسول پڑھ کر بیان کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو سب سے پہلی محفل جو میرے رب نے قائم کی، اس محفل کے اندر شان رسول کو بیان بھی میرے رب نے فرمایا۔ اس محفل میں بیان کس نے کیا؟ شان رسول کو بیان کس نے کیا؟ ہمارے رب نے منعقد فرمایا۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے والے کون تھے؟ سننے والے کون تھے؟ آج دیکھیں ہمارے بزرگوں کی داڑیاں سفید ہو چکی ہے، جب داڑیاں کالیاں تھی اس وقت سے میرے نبی کے ذکر کروا بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلی محفل جو میرے رب نے منعقد کی تھی، اس محفل کے اندر سننے والے کون تھے؟ اللہ کا قرآن یہ فرما رہا ہے کہ سب سے پہلی محفل سننے والے
حضرت بابا آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک اللہ کے 1.25 لاکھ نبی تھے جو محمد مصطفیٰ کی شان کو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ شان رسول ہے، یہ ذکر رسول ہے، یہ محبت رسول ہے، اور یہ نبی کی شان کی محفل ہے۔ میرے سرکار کے غلاموں، جس محفل کو سب سے پہلے میرے رب نے قائم کیا، شان بھی میرے رب نے بیان کی، اور سننے والے ایک آج تم ہو، ایک ہم ہیں۔ یہ بزرگ تشریف لائے، دوست تشریف لائے، بابا جی کے خاندان کے لوگ تشریف لائے، ان سے محبت کرنے والے تشریف لائے، اور یہ سب مل کر نبی کی شان کو سن رہے ہیں۔ ارے سب سے پہلی محفل جو میرے رب نے قائم کی تھی، اس محفل کے اندر کوئی عام بندہ نہیں تھا، اس کے اندر اللہ کے سارے نبی تھے۔ کون تھے جی؟ اللہ کے سارے، بولو بھائی، سارے۔ ہاں اب آگے آ جائیں۔ آپ بدلے گھبرا گئے، بھی بندے تھوڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بندے بالکل بھی تھوڑے ہوتے، بابا اکیلا ہی ہوتا تو ہم اتنی تقریر کرتے ذوق کے ساتھ۔ ہاں جی، جو آئے ہیں سبحان اللہ، آتے رہیں گے۔ ہم نے کوئی بندوں کو تھوڑا سنانا ہے، رب رسول کے لیے سنانا ہے، تو ایک بھی کافی ہے۔ ہمارا بابا ہی ہوتا تو ہمیں اور کوئی بھی نہ ہوتا تو ہم پھر بھی ذوق کے ساتھ لگے رہتے۔ تو آپ اتنے ماشاءاللہ حضور کے غلام جمع میں، آقا کی سنت کی ادائیگی میں، ہم اپنے بھائی کی اس خوشی کے موقع پر اللہ رسول کے، جس رسول نے اللہ سے لے کر یہ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کے شکرانے کے لیے تو ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو چوتھی بات، تیسری بات یہ تھی کہ ایک طرف ہم گناہگار نبی کا ذکر سنیں، اور ادھر دیکھو نبی کے ذکر سننے والے سب سے پہلے اللہ کے نبی تھے۔ کون سے جی؟ اللہ کے سارے نبی تھے جو ہمارے نبی کا ذکر سن رہے تھے۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ نہ ابھی زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا۔ ارے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی رب نے نبی کا ذکر جاری کیا ہوا تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی رسول اللہ کا ذکر میرا رب فرما رہا تھا۔ یہ ایک محفل آپ نے سماعت فرمائی، اور دوسری سماعت فرمائی کہ نبیوں کی موجودگی میں رب اپنے نبی کی تعلیم بیان فرماتا ہے۔ نبیوں کی موجودگی کے اندر شان رسول رب بیان کرتا ہے، اور دوسری شان رسول کا انداز قرآن پاک سے سنو۔ قرآن پاک پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب، قرآن کی مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ سونے نبی پر، سونے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں، درود ہے کیا؟ رب کا درود کیا ہے؟ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ہم یہ درود بھیجتے ہیں، اور قرآن پاک اور حدیث بخاری سے یہ سنتے ہیں کہ رب جب اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے تو رب کا درود کیا ہے، رب کا درود پڑھنے کا انداز کیا ہے، رب کے درود بھیجنے کا انداز کیا ہے۔ تو امام ابو عالیہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رب کا درود یہ ہے کہ رب اپنے فرشتوں کی موجودگی میں محمد کی تعریف فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے یہ؟ رب اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے، رب اپنے نبی کی تعریف فرماتا ہے، رب اپنے نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ تو میرے آقا کے غلاموں، آج ہم اس اپنے شاہد بھائی کی اس شادی سنت نکاح کی ادائیگی کے موقع پر جوانوں، بچوں، بزرگوں، بوڑھوں، ہماری مائیں بہنیں جو گھر کے اندر سن رہی ہیں، سنو کتنی شان والے رسول ہیں۔ جن کی سب سے پہلی شان والی محفل میرا رب بیان کر رہا ہے، اور جن کے اندر بیان کر رہا ہے نبیوں کے اندر، جن کے اندر آگے بیان کر رہا ہے نبیوں کے آگے۔ دوسری قرآن پاک سے آپ نے آیت سنی، دوسری نبی پاک کی شان جو ہے رب سارے فرشتوں کے آگے بیان فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے جی؟ سارے فرشتوں کے آگے رب سونے نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ اور دیکھو فرشتے بھی مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، یہ ہمارے آقا جب دنیا میں آئے، ان کی ولادت ہوتی ہے اماں حلیمہ سعدیہ پاک کے گھر کے اندر۔ سونا نبی جب جھولے کے اندر ان کو ڈالا جاتا ہے تو آقا کے سچے غلاموں اس وقت نوری فرشتے نبی کے جھولے کو جھلایا کرتے تھے۔
نوری فرشتے ان کے جھولے کو جلایا کرتے تھے. اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا شان تھا مصطفیٰ علیہ السلام کا کہ جھولے کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام کی انگلی مبارک جو ہے جب حرکت کرتی تھی، جدھر جدھر نبی کی انگلی جاتی تھی ادھر ہی چاند بھی اشاروں پہ چلتا تھا. ادھر چاند بھی اشاروں پر چلتا تھا، چاند بھی اشاروں پر چلتا. نبی پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرض کرتے ہیں آقا جس وقت میں نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا تھا میں تو تمہارا اس وقت عاشق بن چکا تھا کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے آیا. آپ اپنے گھر کے جھولے کے اندر تھے، جدھر جدھر تمہاری انگلی جاتی تھی چاند بھی ادھر ہی جھومتا تھا، چاند بھی ادھر ہی چلتا تھا. میرے سرکار نے فرمایا میرے چچا یہ تو میں دنیا میں آ کر ساری زمینوں کا مالک بن چکا تھا، رب نے جنت کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی تھی، ساری عزتیں مجھے عطا کر دی تھی. میرا تو اتنا بڑا شان ہے کہ جب میں اپنی امی سیدہ آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک کے اندر جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا تھا اس وقت اللہ کے عرش کے اوپر لوح قلم کے اوپر جو تقدیر کی قلم چلتی تھی میں اس قلم کی آواز بھی اپنی ماں کے بطن کے اندر سن لیا کرتا تھا. اللہ یا رسول یا رسول حاجی خواجہ قطب فرید نبی کریم یا فرید فرید یا فرید آمین. تو سرکار کے سچے غلاموں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امی کے بطن مبارک پیٹ مبارک کے اندر ہو تو یہ پہلا آسمان یہ یہاں سے ساتھ جو ہے یہ 500 میل کی مسافت پر، پھر دوسرا آسمان 500 میل کی مسافت، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اس کے اوپر لوح قلم. تو 3500 میل کی مسافت کے اوپر جو ہے عرش کے اوپر جو ہے لوح قلم کے اوپر جب تقدیر کی قلم چلتی تھی اما پاک فرماتی ہے نبی پاک علیہ السلام میرے وطن کے اندر تھے، سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ قلم لوح پر چلتی تھی اور اس کے اندر جو آواز پیدا ہوتی تھی وہ محمد مصطفیٰ اپنی امی کے بطن میں سن لیا کرتے ہیں. اس لیے کہ جن کے ہم امتی ہیں انہوں نے یہ فرمایا ہے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. اے میرے غلاموں مجھے عام نہ سمجھنا، میرا تو مقام عام نہیں ہے. فرمایا جو کائنات میں آنکھ میری ہے ایسی کسی کی نہیں ہے، اس لیے کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ کوئی نہیں دیکھتا اور جو تمہارا نبی سنتا ہے وہ کائنات میں کوئی نہیں سن سکتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی کہ حضور زمین پر بیٹھے ہوتے عرش بری کے فرشتوں کے سجدوں کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھتے تھے کہ آقا فرماتے ہیں میں اپنی امی کے بطن میں تھا تو لوح محفوظ کے اوپر جو قلم چلتی اس قلم کی جو آواز ہوتی تھی میں اپنی امی کے بطن میں بھی سن لیا کرتا تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب سننے کا یہ عالم ہے کہ حضور سن لیتے تھے تو آقا فرماتے ہیں میں کائنات میں وہ سنتا ہوں جو کوئی نہیں سنتا. تو میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کی توجہ سے سننا، شان مصطفیٰ کو سننا. صحابہ کرام نے عرض کی آقا اے سونے حبیب ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں، آپ درود کو سن لیتے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے یا اس وقت جو دنیا میں دور رہتا ہے، کوئی ملک شام کے اندر ہے، کوئی یمن کے اندر ہے، کوئی مصر کے اندر ہے، کوئی عراق کے اندر ہے، جو غلام تمہارے ظاہری طور پر دور ہے، آقا یا قیامت تک جو تمہارے غلام پیدا ہوگے وہ درود پڑھیں گے تو ان کے درود کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا. تو سننا دل لگا کر میرے حضور نے فرمایا غلاموں سن لو جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا قیامت تک جو میرا آخری امتی دنیا کے اندر آئے گا تو آقا فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم. سونا نبی فرماتا ہے قیامت تک جو محبت کے ساتھ مجھ
مجھ پر درود پڑے گا، محبت والوں کے درود کو میں خود سنتا بھی ہوں، ان کو پہچانتا بھی ہوں، اور درود پڑھنے والے کے والدین کو بھی جانتا ہوں۔ محبت والوں کا درود سرکار فرماتے ہیں میں خود سنتا ہوں، ان کے ابے کو بھی جانتا ہوں، ان کو بھی جانتا ہوں کہ جو دنیا کے کسی خطے کے اندر پیدا ہوگا، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، سونا نبی ان کے درود کو سماعت فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور یہ شان رسول کتنی بڑی عظیم شان رسول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا مقام کیا تھا؟ حضور معراج کے اوپر تشریف لے گئے۔ کہاں پر گئے جی؟ حضور معراج کے اوپر تشریف لے گئے۔ جب سونا نبی معراج کے اوپر تشریف لے گئے تو سرکار معراج سے واپس پلٹ کر مکہ شریف کے اندر آئے۔ حضرت بلال حبشی مؤذن رسول، نبی پاک کا غلام، سچا غلام، عاشق رسول، جو نبی پاک کے ساتھ محبت کرتا تھا، ارے دیکھو ان کی رنگت بھی کالی، وہ قوم کا بھی غلام ہے، اور جو قوم کا حبشی ہے، اور وہ جو غلام زادہ ہے، اور مالی طور پر بھی وہ غریب زادہ ہے، لیکن جب دل کے اندر عشق مصطفیٰ آتا ہے پھر رب اتنی شان عطا کرتا ہے کہ ساری کائنات کے مقدس ہستیاں نیچے کھڑی ہوتی ہیں، اور کعبے کے اوپر جو کھڑا ہوتا ہے وہ حضرت بلال حبشی ہے۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ کی برکت، یہ محبت رسول کی برکت ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا بلال آپ مکہ شریف کے اندر تھے لیٹے ہوئے، اور میں تھا جنت کے اندر، تو جنت میں جب میں نے رات کو سیر کی تو جنت کے اندر تمہارے قدموں کی آواز میں نے سنی ہے، جنت میں تمہارے قدموں کی آواز میں نے سنی ہے، جنت میں تمہارے قدموں کی آواز میں نے سنی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ آواز کون سی ہے؟ مکہ شریف میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوئے ہوئے تھے، حضور عرش بری پر تھے، 3500 میل کی مسافت کے فاصلے پر سونا نبی جنت کی سیر کر رہا ہے، حضرت بلال مکہ شریف کے اندر سوئے ہوئے، وہ آواز نبی پاک نے کون سی آواز ہے جو سنی ہے؟ تو احادیث کے اندر موجود ہے، سرکار نے فرمایا اے میرے بلال جب قیامت کا دہاڑا ہوگا سارے نبی ابھی جنت کے اندر جنت کے انتظار کے اندر کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے جنت میں میں نبی جاؤں گا، اور میری سواری کی لگام جو ہے وہ بلال حبشی تیرے ہاتھوں کے اندر ہوگی، اور میں سردار بن کر جنت میں جاؤں گا، تو غلام بن کر آگے چلے گا، اور جو اس وقت تو چلے گا جو تیرے قدموں کی آواز پیدا ہوگی وہ محمد مصطفیٰ نے آج پہلے ہی سن لی ہے، لاکھوں سال پہلے۔ ارے جنت ابھی دنیا کے اندر ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہوا، معاشر آیا نہیں، جنت کے دروازے نہیں کھلے، لاکھوں سال بعد جو آواز پیدا ہونی تھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں، وہ بلال کے قدموں کی آواز میرے نبی نے پہلے سن لی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس۔ تو آپ نے یہ قرآن پاک سے احادیث سے، فرشتے بھی جو ہے وہ سونے کا ذکر کرتے رہتے ہیں، فرشتے بھی سونے کا، اور اتنا ذکر کرتے ہیں کہ آج 1400 سال گزر گئے۔ 1400 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر صدی کے اندر 100 سال، ہر سال میں 12 مہینے، ہر مہینے کے اندر 4 ہفتے، ہر ہفتے کے اندر 7 دن، اور ہر دن کے 24 گھنٹوں کے اندر 1,40,000 فرشتہ جو ہے وہ میرے آقا کے گنبد پر حاضر ہوتا ہے، سونے کے گنبد کا دیدار بھی کرتا ہے، مدینے والے پر درود بھی پڑھتا ہے۔ مدینے والے پر کیا کرتا ہے؟ تو آج جو نبی کا غلام درود پڑھتا ہے اس کو مبارک ہو، ادھر تیرا درود ادھر مصطفیٰ کے فرشتوں کا غلام، ہاں جی، ادھر تیری حاضری ادھر فرشتوں کی حاضری۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ آ چکا قیامت تک اس کو حاضری نہیں ملے گی، قیامت تک دوبارہ اس کو حاضری، اس کو دوبارہ موقع دربار نبی کا موقع ملے گا نہیں ملے گا۔ ارے فرشتوں کا تو یہ مقام ہے کہ ان کو زندگی بھر میں، عمر بھر کے اندر، ساری زندگی کے اندر جو ہے دربار نبی کا ایک مرتبہ زیارت کے شرف حاصل ہوگا۔ کتنی مرتبہ جی؟ بولو کتنی مرتبہ؟ اب قیامت تک وہ جو ایک مرتبہ آ چکا ہے حدیث رسول کے مطابق اس کو دوبارہ حاضری کا موقع، اور ہم جیسے غلاموں گناہگاروں کی کتنی کرم نوازی ہے، چاہے ایک مرتبہ جائے چاہے 50 مرتبہ جائے، رب رسول کی کرم نوازی ہو جائے تو ہمارے حاجی صاحب کے پیر و مرشد
بلکہ پیر و مرشد کے صاحبزادے حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ پیر خواجہ غلام رسول صاحب تنگیروی دامت برکاتہ العالیہ آستانہ عالیہ تنگیرہ شریف والے وہ بزرگ ہیں جو حاجی صاحب کا پیر خانہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کرم کے مطابق دیکھو گناہگار امتیوں کے اوپر کتنی بڑی رحمت کی نظر ہے کہ فرشتہ زندگی میں ایک مرتبہ زیارت کر سکتا ہے. ارے گناہگار پر کرم ہو جائے تو گناہگار بار بار مدینے کے دیدار کر سکتا ہے. اور حضرت قبلہ خواجہ صاحب کو 106 مرتبہ مدینہ شریف کا دیدار نصیب ہوا. 106 مرتبہ حضرت قبلہ بابا جی کے اور ان بھائیوں کے بچوں کے ہمارے پیر و مرشد خواجہ غلام رسول صاحب ان کے اوپر کتنا کرم ہے کہ 106 مرتبہ مصطفیٰ کی گنبد اور خانہ کعبہ کا دیدار نصیب ہو. تو فرشتوں کو زندگی میں کتنی مرتبہ اور گناہگاروں پر کرم بنائے کرم کہ جب جب چاہے حاضری دیتے جائیں, جب جب منظوری ہو جائے حاضری دیتے جائیں. تو سرکار کے سچے غلاموں فرشتے بھی 1,40,000 فرشتہ روزانہ گنبد خضرا پر حاضر ہوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ درود و سلام پڑھتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ درود و, اور ہم بھی یہاں پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. تو جب کوئی گناہگار اپنے آقا کو یاد کرتا ہے, گناہگار آقا کو, یہ کتنے بڑے نصیب کی بات ہے کہ آج اگر یہاں پر یہ محبت والے بچے, یہ ہمارا دولہا, ان کے والد صاحب خاندان, اگر یہ لوگ ایسا ماحول برپا نہ کرتے تو آج یہاں پر کیا گناہوں کا بازار گرم ہوتا. ہم یہاں پہ بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں. تو روایات کے اندر آتا ہے بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. دربار نبی میں حاضری کتنی مرتبہ لگتی؟ توجہ سے سننا. ایک تو سرکار فرماتے ہیں محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں, ایک مرتبہ حاضری ہو گئی. دوسرا یہ فرمایا جو کرامن کاتبین ہیں یہ فرشتے روزانہ دربار مصطفیٰ میں نام پیش کرتے ہیں. تیسرا یہ فرمایا کوئی زمین کے اوپر سیر و سیاحت کرنے والے فرشتے ہیں, وہ جب نبی کا درود پڑھا جاتا ہے وہ ان کے درود کو سن کر بارگاہ نبی میں پیش کرتے ہیں. اور چوتھا یہ فرمایا کہ جب نبی کا امتی ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال دربار نبی کے اندر پیش کیے جاتے ہیں, وہ ان کا درود جو ہے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر پیش کیا جاتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اور یہ دیکھو اس سے بھی بندے کی دربار مصطفیٰ میں حاضری لگ گئی. ایک مرتبہ ہم نے درود پاک پڑھا, 5 مرتبہ ہمارا درود بھی پہنچتا ہے, ہمارا نام بھی پہنچتا ہے, اور ہمارے ابا جان کا نام بھی دربار نبی کے اندر پہنچ جاتا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں صحابہ کرام بھی مصطفیٰ کی تعریف فرماتے رہتے ہیں. صحابہ کرام کیا کرتے؟ حضور کی تعریف فرماتے رہتے. مسجد نبوی شریف, خدا سب کو مدینہ شریف کا دیدار نصیب فرمائے. مسجد نبوی شریف ہے اور سرکار کے غلاموں مسجد نبوی شریف, اور مسجد نبوی میں بیٹھنے والے کون؟ صحابہ کرام. کون جی؟ کون بیٹھے؟ صحابہ کرام. اور منبر پر بیٹھا سونا نبی محمد مصطفیٰ. کون بیٹھے؟ مدینے والے مصطفیٰ. اور جلسہ ہو رہا ہے. جلسہ کس کا بعد ہو رہا ہے؟ شان رسول کا. کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیں, ایک یہ شان رسول کی محفل, ہم جیسے گناہگار آپ کو سنا رہے ہیں, بزرگ بیٹھے, بچے بیٹھے, جوان بیٹھے, خوشی کے موقع کے اوپر آ کر اپنے نبی کی یاد کر رہے ہیں. اب سنیں ترمذی شریف کی یہ حدیث سیاستہ کی ہے جو میں آپ کے سامنے نبی پاک کی شان بیان کر رہا ہوں. شہر ہے مدینہ شریف. کون سا شہر ہے جی؟ بولو جی سب کو, کون سا شہر ہے؟ مدینہ شریف. ارے مدینہ شریف اتنا شان والا ہے کہ جب مومن اس کا ایک مرتبہ نام لیتا ہے مدینہ شریف کہنے سے ہی 10 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں. اتنا بڑا مدینہ شریف, مقدس مدینہ شریف. تو شہر مدینہ شریف اور مسجد نبوی شریف, مسجد نبوی شریف اور مسجد نبوی کا سونا ممبر, سونا ممبر, اور ممبر کے اوپر جلوہ فرمائے مدینے والے مصطفیٰ. اور آج آپ یہاں پر بیٹھے, میرے حضور کے سامنے کون بیٹھے تھے؟ صحابہ کرام بیٹھے. کون بیٹھے تھے؟ صحابہ کرام. اب سرکار نے فرمایا میرے صحابہ من آنا, یہ بتلاؤ کہ میں کون ہوں. تو صحابہ کرام نے کہا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. تو سرکار نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں, لیکن آج میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے شان کتنی عطا فرمائی. کیا بتلانا چاہتا ہوں؟ میرے رب نے مجھے شان ہے جو میری ولادت ہوئی ہے,
جو میں دنیا میں آیا ہوں، جو میری جلوہ گری ہوئی ہے، جو میری دنیا کے اندر ولادت ہوئی ہے، جو تمہارا نبی دنیا میں آیا ہے، تو سنو میں نبی تمہیں بتلاتا ہوں کہ رب نے مجھے شان کتنی عطا فرمائی ہے۔ اب تو بد نصیب ہی بندہ ہوگا جو ذکر مصطفیٰ سے معروم رہے اور جس کو سمجھ نہیں آتی، ارے جس نبی کا ذکر خود نبی کر رہا ہے اس نبی کا امتی کیسے ذکر نہیں کرے گا؟ جس کی شانیں خود رسول اپنی شانیں بیان کر رہا ہے تو امتی کبھی بھی نہیں سوچے گا، بلکہ امتی بھی اپنے نبی کی شان بیان کرے گا۔ اب میں نے آپ کو اتنی پکی دلیل اور حدیث رسول ترمذی شریف کی حدیث پاک اور نبی پاک کے چچا حضرت عباس روایت کرتے ہیں، سونے نبی منبر پر بیٹھے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ آج میں اپنی شان تمہیں خود بیان فرماتا ہوں۔ اپنی شان میں خود ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اپنی شان خود تمہیں بیان فرماتا ہوں۔ حضور کے غلاموں سرکار اپنی شان خود بیان کریں، یہ کتنی بڑی شان والی ہے۔ اب توجہ سے سنو، سرکار نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اب مخلوق کے دو حصے کیے، ایک حصہ سب سے اعلیٰ اور ایک ادنا، ایک سب سے اعلیٰ دوسرا سب سے ادنا، یعنی ایک سب سے بلند تر اور ایک نیچے ہے۔ اور سونا نبی فرماتا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ، ارے رب نے اپنے نبی کے نور کو سونے خاندان کے اندر رکھا ہے، سونی مخلوق کے اندر رکھا ہے، جو سب سے اعلیٰ مخلوق کا درجہ ہے، نبی کا نور اس گھر کے اندر جلوہ فرما ہو۔ فرمایا ثم جعلهم فرقتين، اس کے بعد اس مخلوق کے پھر دو گروہ بنائے، دو فرقوں میں اس کو تقسیم کیا۔ اور سونا نبی فرماتا فجعلنی فی خیرہم فرقہ، ان میں ایک ادنا ہے ایک اعلیٰ ہے، اور جو اعلیٰ ہے سونے نبی کا نور اس اعلیٰ گروہ کے اندر داخل ہوا۔ پھر فرمایا ثم جعلهم قبائل، پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ میرے نور کو جو ہے وہ اس فرقے کو دو قبیلوں کے اندر تقسیم کیا گیا، اور جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، جو سب سے اعلیٰ قبیلہ تھا نور محمد اس میں رکھ دیا گیا۔ پھر فرمایا ثم جعلهم بیوتا، پھر جو ان کو گھروں میں تقسیم کیا گیا، کچھ گھر ادنا تھے کچھ گھر اعلیٰ تھے۔ سونا نبی فرماتا ہے میرے نور کو میرے رب نے اعلیٰ گھر کے اندر رکھ دیا۔ اور سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک تعریف میں کروں، ایک بابا فوجی حاجی غلام قادر کرے، قاری صاحب کرے، آپ کرے، اور ایک تعریف مصطفیٰ وہ ہے جو سونا نبی خود فرماتا ہے۔ سونا نبی خود ہے فرماتا ہے، نبی پاک نے کیا فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا، اے میرے غلاموں سن لو، رب نے ساری کائنات کے اندر میرا گھر بھی سب سے اعلیٰ بنایا، اور جس گھر میں محمد آیا وہ گھر بھی سب سے اعلیٰ ہے، حضور بھی سب سے اعلیٰ اور حضور کا گھر بھی سب سے اعلیٰ۔ سونا نبی فرماتا ہے کہ گھر کے لحاظ سے میرا گھر سارے گھروں میں سب سے اعلیٰ ہے، اور ذات کے لحاظ سے میری ذات سب ذاتوں سے سب سے اعلیٰ ہے، میری ذات سب سے، یہ حضور کی حدیث ہے، سرکار نے خود بیان فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا، کہ میں گھر کے لحاظ بھی سب سے اعلیٰ اور ذات کے لحاظ سے بھی سب سے۔ اور پھر اس لیے میں نے شروع کے اندر جو نعت شریف پڑھی اس کے اندر امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ بتلایا کہ جس نبی کا ہم پیار کرتے ہیں، جن سے ہم نبی کی عزت بیان کرتے ہیں، اس نبی کا وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت نے اردو زبان کے اندر نعت مصطفیٰ پڑھی، فرمایا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، جن کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک 3 پارے سے، پھر قرآن پاک 22 پارے سے، پھر قرآن پاک سے، احادیث ترمذی شریف کے اندر سے جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے مصطفیٰ کا شان جو ہے وہ ہم نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ تو آقا کے سچے غلاموں
ہم سب کو مبارکباد ہو کہ آج اس دور میں بھی ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ سنا، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے بھائی کی سنت نکاح کی ادائیگی کا موقع ہم ذکر رسول، ذکر خدا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ قیامت والے دہاڑے سب سے پہلے وہ بندے جنت میں جائیں گے جو خوشی اور غمی کے موقع پر اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے آسکان رسول اکبر آلابادی نے یہ کیا خوب کہا تھا کہ وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی خوشی دے اور غمی دے، پھر دونوں موقعوں پر وہ رب رسول کی یاد نہ کرے، وہ نادان ہے۔ اور وہ دانا آدمی نہیں، نادان ہے۔ دانا آدمی وہ ہے کہ جس کو خوشی کے اندر جو ہے وہ اللہ کی یاد کر رہے، اور خوف خدا کے اندر جو ہے، تیش کے اندر جو ہے وہ خوف خدا کم رہے، اور خوشی کے اندر یاد خدا کم رہے۔ وہ جو ہے وہ یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ تجھے رب خوشی دیتا جائے۔ جس رب نے خوشیاں دی ہیں اس رب کو یاد کرتا جا، جس نبی کے صدقے یہ خوشی ملی ہے اس نبی کو یاد کرتا جا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ خوشی کے موقع کے پر یاد خدا، یاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتا ہے، اس کی برکت سے اللہ اس کی 7 نسلوں کے اوپر رحمت کی نظر فرما دیتا ہے۔ اور ان مواقع کے اوپر گانا باجا، فلمیں، ڈرامے، ڈھول ڈمکا اور یہ طرح طرح کی جو بےہودگیاں ہیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں، یہ مسلمان کا شیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت دی ہے وہ ساری عزت نبی کے نام سے عزت ہے۔ ساری عزت مسلمان کی کس بات سے عزت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت جسامہ ہے۔ کیا نام؟ حضرت جسامہ۔ یہ صحابی رسول ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری عزت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، عزت صرف نبی پاک کے نام سے ہوتی ہے، عزت اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوتی ہے، عزت اللہ کے نبی کی برکت سے ملتی ہے۔ حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل روم بادشاہ کے دربار کے اندر گئے۔ جب ہرقل کے دربار میں گئے تو بادشاہ نے ہرقل بادشاہ نے اپنے درباریوں کو آرڈر دیا کہ حضرت جسامہ کو سونے کی کرسی کے اوپر بٹھایا جائے۔ سونے کی کرسی کے اوپر بیٹھے۔ جب سونے کی کرسی پر بیٹھ گئے صحابی، جب انہوں نے ہاتھ لگایا تو تھوڑی دیر بعد ان کو پتا چلا یہ تو سونے کی کرسی، یہ کیا ہے؟ یہ سونے کی کرسی ہے۔ آپ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے کہا حضرت جی ہم نے آپ کو عزت دی، ہم نے آپ کو برکت دی، ہم نے آپ کو جو ہے پروٹوکول دیا، اور تم اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہو۔ تم شاہی دربار سے جو ہے واقف ہی نہیں ہو، تم دربار شاہی کو جانتے نہیں ہو۔ ہم نے تمہیں سونے کی کرسی پہ بٹھا کر عزت دی ہے، تم نے کھڑے ہو کر جو ہے بے ادبی کر دی ہے دربار شاہی کی۔ اب نبی پاک کے صحابی حضرت جسامہ کا جملہ سننا۔ حضرت جسامہ نے کہا لوگوں سن لو، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں سونا امت نبی کی عورتوں بیٹیوں کے اوپر حلال ہے، سونا امت نبی کے مردوں پر بچوں پر سونا حرام ہے۔ فرمایا ہماری عزت جو ہے وہ نبی کی سنت پر عمل کرنے سے ہے، ہماری عزت نبی کی یاد کرنے سے ہے۔ ہمیں کسی دنیا کے بادشاہ سے عزت نہیں چاہیے، ہمیں جو عزت وہی چاہیے جو مدینے والے نے دی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں، یہ ہمارا دین مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ سرکار کا دین ہے جس دین نے ہمیں اپنے ماننے والوں کو ہر میدان میں اپنی یاد کرنے کی توفیق دی۔ دیکھو آج ہم یہاں پر بیٹھے کتنے لوگ ہیں جن کی شادی ہوتی ہے، ان کے گھروں میں جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خرابیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کہ ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے، احادیث پاک نہیں پڑھتے، ہم اللہ رسول کا نام نہیں لیتے۔ سنو، یہ رشتے جو قائم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کتنی بڑی عزت دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ بھی بتلایا، جب جس دین نے نکاح کی ہمیں فضیلت دی ہے اس دین نے یہ بھی بتلایا ہے کہ تمہارے نکاح میں برکت کیسے ہوگی، تمہارے میاں بیوی کا گھر بستا کیسا رہے گا۔ تو قرآن دوسرے پارے کے اندر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن فرماتا ہے کہ مردوں عورتوں سن لو، جب تمہارا رشتہ داری قائم ہو گئی تو قرآن فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ مرد عورتوں کا لباس ہے، عورت مردوں کا لباس ہے۔
مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے. اب آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ لباس کا کام کیا ہے, لباس کا فنکشن کیا ہے, لباس کا کام کیا ہے. لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ سردی گرمی سے بچائے اور جو چیزیں چھپانے کے قابل ہیں ان کو چھپایا جائے. یعنی جو جسم کا حصہ چھپانا ہم پر فرض ہے اس کو چھپایا جائے. سردی گرمی سے بچانے کے لیے لباس کو جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے. تو قرآن فرماتا ہے کہ میاں بیوی جو ہے یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں. پتہ یہ چلا کہ اگر زندگی میں کبھی شوہر سے کوئی نیچی اونچی بات ہو جائے تو جس طرح جسم کو کپڑا چھپاتا ہے وہ عورت اپنے شوہر کی نیچی اونچی بات کو چھپا لے, پردہ ڈال لے. اور اگر بیوی سے کوئی کمزور بات ظاہر ہو گئی, کوئی چھوٹی موٹی بات اس سے سرزد ہو گئی, تو شوہر کو چاہیے جیسے کپڑا جسم کو چھپاتا ہے ایسے اس کی کمزوری کو, اس کی غلطی کو چھپا لے اور چپ کر جا, پردہ ڈال لے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو ہمیشہ خوشیوں کو گہوارہ فرما دے گا. کیا فرما دے گا؟ خوشیوں کا گہوارہ فرما. خوشیاں رہیں گی, اس گھر میں کبھی جھگڑا ہوگا, ہاں جی, اس گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ قرآن کریم کے اندر فرما الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے. کیا ہے جی؟ بولو, مرد عورتوں پر, مرد عورت پر حاکم ہے. اب آپ سمجھدار ہیں کہ جب حاکم ہو بادشاہ, جیسے یہ ہمارے سروں پر بادشاہ مسلط بیٹھے تھے, تو مرد عورت پر حاکم ہے. تو حاکم اگر مرد رعایا پر ظلم کرے, زیادتی کرے, ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے, تو اب رعایا کیا کرتی ہے؟ رعایا اس کے اوپر بددعائیں کرتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر حاکموں کے اوپر قہر خدا نازل فرماتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جو حاکم رعایا کے اوپر نرمی کرے مولا تو بھی ان پر نرمی فرما. جو حاکم رعایا کے اوپر ظلم کرے مولا تو بھی ان کو ذلیل و رسوا کر دے. تو نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں جیسے ہمارے بادشاہ ہم پر ظلم کر رہے, ہم ان کے خلاف بددعا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو جو شوہر مرد عورت کے اوپر حاکم ہے, اب عورت حاکم کا کام ہوتا ہے رعایا کے اوپر نرمی کرنا. رعایا کے اوپر کیا کرنا ہے؟ اور رعایا کے اوپر نرمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے بندوں پر رحمت فرمائے گا. تو مرد ہے عورت پر حاکم, تو اب حاکم کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت پر ہے, بولو کیا کرنا چاہیے؟ نرمی کرنی چاہیے. اور عورت پر نرمی کرنی چاہیے. جب نرمی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کو ہمیشہ آباد رکھے گا. اور رعایا کو کیا کرنا چاہیے؟ رعایا کا کام ہے کہ بادشاہ کی اطاعت کریں. رعایا کا کیا کام ہے؟ بادشاہ کی اطاعت کریں. اور جو بادشاہ کی اطاعت نہ کرے وہ بادشاہ جو اللہ رسول کی شریعت کے مطابق ہو, جیسے حضرت ابو بکر صدیق, جیسے حضرت عمر, جیسے عثمان غنی, جیسے مولا علی, جیسے حضرت عمر بن عبد العزیز, اور جیسے بڑے بڑے نیک اللہ کے بندے. فرمایا جو ان حاکموں کی اطاعت نہیں کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا. تو اس طرح شوہر حاکم ہے, اگر شوہر نیک ہے, نیکی کی دعوت کرتا ہے, اچھا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے, تو جو عورت اس کی تابعداری نہ کرے گی وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. تو لہذا اللہ تعالیٰ کا قرآن شوہروں کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ بھی عورتوں سے عزت سے پیش آئیں, اور بیویوں کو بھی کہا کہ بیویوں سن لو, اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا, اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا. کتنا بڑا مقام ہے. کسی ولی کی بات نہیں فرمائی, کسی نبی کی بات نہیں فرمائی. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ رب کے بعد کسی کو سجدہ جائز نہیں, رب کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہے نہیں, سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے, کسی ولی نبی کا کوئی سجدہ جائز نہیں ہے. اور حضور فرماتے ہیں اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا تو میں حکم دیتا محمد مصطفیٰ, عورتوں کو حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہر کو سجدہ کریں. اتنا بڑا مقام ہے. تو آج گھر کے اوپر جو ہے جھگڑے, انتشار, کچہریاں, عدالتیں اور یہ تھانے یہ بھرے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل طور پر جو ہے آج اس برائی کی ریشو جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قوت برداشت دونوں طرف سے ختم ہو گئی, جس کی وجہ سے دین مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑا, قرآن کو چھوڑا, نبی کی سیرت کو چھوڑا. اس لیے آج ہم دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو گئے. تو سرکار کے غلاموں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر شوہر کے جسم پر ریشہ پڑ جائے, پیپ پڑ جائے,
कीड़े पड़ जाए, सर से लेकर पांव तक शौहर के जिस्म पर रेशा ही रेशा हो, हुजूर फरमाते हैं उसकी बीवी उस सारे रेशे को अपने मुंह से चाटे, रेशे को चाटे, कीड़े को खा जाए, उसका खून जो है वो चाटती रहे, जहाँ पर जिस्म पर, सारे जिस्म पर रेशा पड़ जाए, रेशा पड़ जाए। और हुजूर फरमाते हैं वो औरत सारा सर से लेकर पांव तक अपने शौहर का रेशा जो है, वो खून जो है वो चाट ले, तो फिर भी हक के शौहर अदा हो सकता, फिर भी हक के शौहर अदा हो सकता नहीं हो सकता। तो अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मर्द को चाहिए कि औरत के हकूक का ख्याल रखे, औरत को चाहिए मर्द के हकूक का ख्याल रखे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जिस रब ने मर्दों को औरतों की ताबेदारी जो है वो करने का हुक्म दिया है, उस रसूल ने ये भी फरमाया कि खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहलिही। सारी कायनात के अंदर हुजूर फरमाते हैं सबसे चंगा बंदा वो होगा जो अपनी घरवाली के साथ उसने सलूक से पेश आएगा। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान आ गए। मैं आखिरी बात करता हूँ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमाने लगे तो मेरे हुजूर ने जो आखिरी जुमला बात फरमाया वो सुन ले। और वो आखिरी जुमला क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद कोई बात नहीं फरमाया। उसके बाद मेरे सरकार अल्लाह की बारगाह में पर्दा फरमा गए, गुंबद खतरा के अंदर मुंतकिल हो गए। तो आका ने जो आखिरी जुमला इरशाद फरमाया वो ये था कि अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, कि ऐ मेरे उम्मतियों, मैं नबी जा रहा हूँ, तुम सबको ताकीद कर रहा हूँ कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना। क्या करना? 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना। जब तुम नमाज पढ़ते रहोगे, मेरा रब सर से लेकर पांव तक तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाता रहेगा, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। और अगर नमाज को ज़ाया कर दोगे तो सारा दिन तुम्हारा ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा नमाज की पाबंदी मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम ने फरमाया उम्मत पर लाजिम है। और दूसरा जुमला ये फरमाया कि अपनी घरवालियों के साथ उसने सलूक से पेश आना, खवातीन के हकूक की पासदारी करना और अपने नौकरों के साथ वही सलूक करना, वही चीजें उनके खाने के लिए पसंद करना, पीने के लिए पसंद करना जो अपने लिए पसंद करते हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आखिरी जुमला इस उम्मत को दीन मुस्तफा के अंदर दिया और कायनात को ये बतलाया कि खवातीन को मगरब यहूदी ईसाई इज्जत नहीं दे सकता। जो इज्जत औरत को दी है वो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा ने दी है। कोई यूनिवर्सिटी, कोई अंग्रेज, कोई हिंदू, कोई यहूदी, कोई मगरबी कीड़ा मकोड़ा जो है वो इस बीबी को, खातून को इज्जत नहीं दे सकता। जो इज्जत दी है तो मोहम्मद मुस्तफा ने दी है। आज कौम की बेटियों को भी चाहिए कि अपने नबी की फरमान पर अमल करें, अपने नबी की बेटी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की सीरत के ऊपर अमल करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सैयदा आयशा सिद्दीका की सीरत के ऊपर अमल करें, ताकि अपनी जिंदगी का हर फेल जो है वो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत के अंदर हो। मर्दों को भी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इस मुआशरे के अंदर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी, अगर इज्जत मिली है तो मदीने वाले मुस्तफा से इज्जत मिली है। तो आज हमने हकीकी इज्जत लेनी है, तो हकीकी इज्जत न गाना, न बाजा, न फिल्में, न ड्रामे, न बेहूदगी, न फाशी, न उरियानी। हकीकी इज्जत जो है वो इज्जत रब रसूल की फरमाबरदारी के अंदर अपनी खुशियां भी करते जाओ, अपनी गमियां भी करते जाओ। अल्लाह ताला दोनों जहानों के अंदर हकीकी इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला सब हजरात की काविश और ये कोशिश और हमारे शहद भाई, हमारे इकबाल साहब के उसके शहजादे, इनके अल्लाह ताला खुशी को हमेशा अमन और सुकून वाला बनाए। और हमारे बाबा फौजी गुलाम कादिर साहब और पूरे खानदान भाई भांजे जितने रिश्तेदार सारे गुलामान रसूल जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत की इस महफिल पाक को सजाया, अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर भी इज्जत वाली जिंदगी रखे और इसी जिक्र का वास्ता कब्र और हशर में भी इज्जत अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।